باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بھارت نے ایک بار پھر آبی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک لیا۔ دریا میں پانی کے بہاؤ میں 40% تک کمی واقع ہو گئی۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس کے مطابق معمول کے بہاؤ کی نسبت دریائے نیلم میں پانی کی سطح تشویشناک حد تک گر چکی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت نے وقتی طور پر کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا تھا، اب قدرتی بہاؤ تو بند کر دیا۔ ماہرین بھارتی اقدام کو آبی دہشت گردی اور بین الاقوامی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے آبی وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا قابل مذمت ہے اور یہ مسئلہ فوری طور پر عالمی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ، خوددار بس حملے کے متاثرین اور زخمی بچوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم وزراء فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معصوم جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، محسن نقوی، عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کی وفد کو بے ایمانہ حملے سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا ایسے دہشت گرد حملے انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز ہیں۔ بھارت کا اصل چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ سیدھا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ عالمی برادری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے، بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی دہشت گرد گروہ بلوچ اور پشتون اقدار کے خلاف ہیں۔ شکست خوردہ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں اسکول بس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنا دیا۔ نتیجے میں 4 معصوم بچوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ ISPR نے اس بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی طرف سے ہے۔ ترجمان ISPR کا کہنا ہے کہ خضدار میں اسکول جانے والے بچوں کی بس کو نشانہ بنایا جو ایک المناک اور بزدلانہ اقدام ہے۔ ISPR نے مزید کہا بھارت میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد ایسے گھناؤنے اور بزدلانہ واقعات کے پیچھے ہے اور یہ حملے بھارت کے دہشت گرد نیٹ ورک نے اپنی پراکسی تنظیموں کے ذریعے کروائے۔ پاکستانی فورسز نے واقعے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف آپریشنز جاری رکھے جائیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حملے کی مذمت کی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن بھارت جھوٹے بیانی کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہم ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ چاہیے تو جنگ سے ہی ہر چند سال بعد ایک جھوٹا بیانیہ گھڑ جاتا ہے۔ بھارت کا یہ بیانیہ پرانا ہو چکا ہے، دنیا بھی اب بھارت کو جان چکی ہے۔ بھارتی موقف بے بنیاد تھا، پاکستان نے بہت بالغ نظری سے رد عمل دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج مذہبی لبادے کی آڑ میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر دہشت گردی، مساجد کی بے حرمتی میں ملوث ہیں۔ DG ISPR نے کہا بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج مسجد میں جوتے پہن کر گھومتے ہیں اور اندر سے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے محاصرے میں آنے پر مساجد کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج یہ جانتے ہیں کہ مساجد کی حرمت کے پیش نظر فورسز جوابی کارروائی نہیں کریں گی۔ انہوں نے ہمیشہ سے مقدس مقامات اور معصوم لوگوں کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت دونوں ایٹمی ریاستیں ہیں، فوجی تصادم کے انتہائی بیوقوفانہ بات ہے۔ بھارت ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کی جانب سے اقدام بدھ کو بھارت کی جانب سے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کے حکم کے بعد سامنے آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کا مذکورہ اہلکار ایسے اقدامات میں ملوث پایا گیا جو اس کے سفارتی استحقاق کے منافی تھے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا جہاں انہیں اس فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے رابطہ۔ خضدار میں اسکول وین پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ مریم نواز نے سرفراز بگٹی کو مشکل گھڑی میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، دہشت گردوں کے خلاف اقدامات میں معاونت اور زخمی افراد کے علاج میں تعاون کی پیشکش کی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا مشکل گھڑی میں بلوچستان کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مریم نواز نے معصوم بچوں کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار کیا، زخمی بچوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا شہید بچوں کے والدین کے دکھ کو محسوس کر سکتی ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی کا صحرا اپنے سر لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہی کی مداخلت سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہوا۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا سے ملاقات میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بھارت سے کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، جنگ ختم کرو، ہمیں تجارت کے بارے میں سوچنا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے تیز کر رہے تھے لیکن میری کوششوں سے امن قائم ہوا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی عوام کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان کے لوگ بہترین ہیں، ان کے پاس عظیم رہنما موجود ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ پاکستان بھارت کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے کرنے جا رہا ہے۔ عالمی دباؤ کام کر گیا، اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امید ہے امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے روکے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا غزہ کی پٹی میں خوراک کی تقسیم کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا، جنگ کو واضح شرائط پر ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، غزہ کو مکمل غیر مسلح کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ 100 امدادی ٹرک غزہ آئے تھے، ان میں سے تقریباً 10 پر حماس نے قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ نے امداد بھیجنے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا اب ضرورت مند افراد تک امداد نہیں پہنچی۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے سنسنی خیز مرحلے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ ایلیمنیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز کراچی کنگز کا ٹاکرا